تو جناب پھر وہی بات کہ ایک ایسی صورتحال میں جب ہم بہت بنیادی ترین ضرورتوں کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ایسی آرگنائزیشنز بھی ظاہر آپ ہی کے احتیاط سے اور جتنا وہ خود کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں. سو پلیز روزانہ ہم یہ بات دہراتے ہیں کہ جب ضرورت سے زائد ہو تب عطیہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب ضرورت کا ہی آپ کے پاس موجود ہو اس میں سے اپنی ضرورتوں کو محدود کر کے کچھ عطیہ کرنا، یہ خالق کائنات کے نزدیک کتنا خوبصورت عمل ہو سکتا ہے، اس کا احساس آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہے اور ہم سب کو بھی ہے. اور اسی لیے ہم نے آج مسرت مصباح صاحبہ کو یہاں زحمت دی ہے کہ وہ بتائیں کہ ان بچیوں کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی سی ایفرٹ سے کس طرح اسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. جیسے ہی ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہیں پہ بھی جل گئی، ملک کے کسی بھی کونے میں، وہاں پہ پھر ہم پہنچتے ہیں اور پھر ان کو ایک بہتر میڈیکل فیسلٹی میں لاتے ہیں اور ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے. اب علاج جو ہے وہ 25-30 آپریشن بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے اور آپ کہیں گے اچھا آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے. لیکن جیسے ان کی آنکھیں کھل گئیں، ان کے جسم کے اعضاء کام کرنے لگے، پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں. کیونکہ ان کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، با اختیار ہونا، خود مختار ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی ان کو وہ بھیک نہیں مانگتی، وہ کام کرنا چاہتی ہیں. اور پھر جو سلسلہ علاج کا وہ کیونکہ اتنا لمبا ہے، پھر ہمیں اس میں سب لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ آج کل ہم لوگ کسی اور مسئلے پہ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور یہ وائرس کی وجہ سے، لیکن اگر ہم راشن کی بات کر رہے ہیں، ان تک کھانا پہنچانے کی بات کریں تو یہ بچیاں بھی حقدار ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں بھی کوئی ایسی ہے نہیں پرسان حال. بلکہ وہ سب سے اچھی وہ جو چینی کہاوت بھی ہے نا کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑ کر دیتے رہیں روزانہ، بہتر یہ کہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں. تو آپ ایک زندگی اور زندگی سے وابستہ پورے خاندان کے راشن کا انتظام کر رہے ہوں گے آنے والے کئی برسوں تک، اگر آپ اس کے علاج کا باعث بن جاتے ہیں، وسیلہ بن جاتے ہیں، اور وہ بچی کسی کام پر لگ جاتی ہے کوئی ہنر سیکھنے کے بعد، پھر تو یہ راشن والا معاملہ ہی ختم کر دیا نا آپ نے. بالکل. اور دیکھیں ان ساری بچیوں کو پڑھنے کا شوق ہے، کام کرنے کا شوق ہے. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ نے دیکھی ہیں، ایسے مجھے شرمندگی ہوتی جب وہ مجھے کہتی ہیں تھینک یو مسرت باجی، کیونکہ مجھے بہت اپنا چھوٹا لگتا ہے، لیکن وہ ان کی محبت ہے. لیکن ان کو آگے پڑھنے میں مدد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیوچر کی ایک ماں کو تعلیم دے رہے ہیں. بالکل. ہم ایک لڑکی جو کہ اپنا ایم فل کر رہی ہے، یا وہ ڈاکٹر نہیں بن پائی لیکن نرس بن گئی ہے، یا اگر وہ اس کی خوبصورتی چھن گئی ہے لیکن وہ بیوٹیشین بن گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سب کو بہت بڑا سبق دیتی ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. کیونکہ یہ شکر جو یہ بچیاں ہر وقت اٹھتے بیٹھے کرتی رہتی ہیں اور جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، سوچیں ان کو کتنا اجر ملتا ہوگا. مطلب آپ تھوڑا سا دیں اور آپ کا کاروبار اپنے اللہ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. بے شک اس سے اچھا بزنس کیا ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں.